ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور انہیں لگتا ہے کہ اس حالت سے نکلنا اب مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے لائف میں پرابلمس ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی لائف میں آزمائش بھیجتا ہے۔ اگر آپ آزمائے جا رہے ہو تو یاد رکھیے آپ کو نوازا بھی جائے گا۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا ریوارڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور انہیں لگتا ہے کہ اس حالت سے نکلنا اب مشکل ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، لائف از اے ٹیسٹ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، اور کبھی پھلوں کے نقصان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، یا اللہ آپ کو پنش کر رہا ہے اس لیے آپ کے لائف میں پرابلمس ہے، مشکلات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آزمائش اور عذاب میں فرق ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان دین پر چلتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اور جو تکلیفیں اس کے لائف میں آتی ہے وہ آزمائش ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور جو تکلیفیں اس کے زندگی میں آتی ہے وہ عذاب ہے۔ آپ دین پر چل رہے ہیں، آپ کے لائف میں پرابلمس ہے، پریشانیاں ہیں، تو اللہ آپ کو آزما رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائش اللہ کا پیار ہے، ناراضگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی لائف میں آزمائش بھیجتا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ رب العالمین جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، پورے کائنات کو بنایا ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے بہتر ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد والے۔ انسان کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی ٹف ہوتی ہے۔ اگر آپ آزمائے جا رہے ہو تو یاد رکھیے آپ کو نوازا بھی جائے گا۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا ریوارڈ۔ اگر آپ بہت سخت آزمائے جا رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں بلکہ بہت بڑی چیز دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کو تیار کر رہا ہے، اور اس چیز کے لیے کیپیبل بنا رہا ہے، کیونکہ جب آپ کو وہ چیز مل جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کر سکو اور اسے اچھے سے سنبھال سکو۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ آزمائش سے پہلے آپ کی لائف کیسی تھی اور اب آپ کی لائف کیسی ہے؟ اس آزمائش کے ذریعے آپ کے اندر کتنے اچھے اچھے چینجز آئے ہوں گے۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیے۔ پہلے شاید آپ بہت غصہ کرتے تھے، لیکن اب آپ کا غصہ کافی کم ہو گیا ہوگا۔ پہلے آپ کھانے کی ویلیو نہیں کرتے تھے اور اللہ کی نعمتوں کو لائٹلی لیتے ہوں گے، لیکن اب آپ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہوں گے۔ آزمائش سے پہلے آپ دین پر نہیں چلتے تھے، دین سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ کو دین کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں تھی، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ آپ کو نماز تک پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے آپ پر آزمائش بھیجی، اسی آزمائش کے ذریعے آپ اللہ کے قریب ہوئے اور دین پر چلنا شروع کیا۔ پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن اب آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے۔ پہلے آپ حجاب نہیں کرتی تھی اور آپ کو ماڈرن اور فیشنیبل کپڑے پہننا اچھا لگتا تھا، لیکن اب آپ کو حجاب سے پیار ہو گیا اور آپ کو ماڈسٹ کپڑے پہننا اور اپنے آپ کو کور کرنا اچھا لگتا ہے۔ پہلے آپ کا دل سیریلز، موویز، میوزک میں لگتا تھا، لیکن اب آپ کا دل اسلامک لیکچر سننے میں، قرآن پڑھنے میں اور سننے میں لگتا ہے۔ یہ سب چینجز اچانک نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے ذریعے آپ کی تربیت کی۔ پہلے آپ جس راستے پر چل رہے تھے، شاید وہ راستہ آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مصیبتیں اور مشکلات بھیج کر آپ کو اس راستے سے ڈائیورٹ کر کے آپ کو جنت کے راستے پر کھڑا کیا۔ انشاءاللہ اگر آپ اسی راستے پر استقامت کے ساتھ قائم رہے تو یہی راستہ آپ کو جنت تک پہنچا دے گا۔ اب ہم بات کریں گے کہ اس آزمائش کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور میں آپ کے ساتھ کچھ خوبصورت دعائیں بھی شیئر کروں گی، انہیں ضرور اپنی دعا لسٹ میں ایڈ کیجئے۔